کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کروڑوں اربوں مسلمانوں میں کسی کو منہ بولا بیٹا بناتے ہیں. بہت ظاہر ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں, ان کا ریشو 1% بھی نہیں ہے, 0.001% ہوگا ان کا ریشو. پھر کتنے ہیں جو ان کی شادی بھی کراتے ہیں, ان کا ریشو اس 0.01 میں سے اور کم ہو گیا. پھر کتنے ہیں جن کو نکاح کے بعد طلاق بھی ہوتی ہے, ان کا ریشو 0.00001% بھی نہیں ہوگا میرا خیال ہے. پھر اس طلاق کے بعد جو منہ بولے بیٹے کا باپ ہے وہ اپنی منہ بولی بہو سے نکاح کرنا چاہتا بھی ہے, اس کی خواہش بھی ہے کہ میں نکاح کر لوں, اس کا ریشو تو اور کم ہو گیا. تو اتنے تھوڑے سے لوگوں کو تنگی سے بچانے کے لیے کہ نکاح میں کسی قسم کی تنگی نہ رہے, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر کیا کہ آپ نے زبانی ترغیب نہیں دینی, پریکٹیکلی نکاح کر کے بتانا ہے اور لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہیں کرنی. اب آپ سوچیں 2-3 شادیاں جس کی ضرورت تو ہر دوسرے تیسرے مرد کو ہے, اور صرف مرد کو نہیں ہے عورت کو بھی ہے, وہاں منہ بولی بہو کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی, یہاں تو عورتوں کو, بے شمار طلاق یافتہ عورتیں ہماری سوسائٹی میں, بے شمار بیوہ عورتیں ہماری سوسائٹی میں, یتیم بچیاں ہیں ہماری سوسائٹی میں, غریب عورتیں ہیں جن کے پاس جہیز نہیں ہے, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گی. اور ان کا حل یہی ہے کہ مرد 2-3 شادیاں کر کے ان کا گھر بسائیں. لیکن مرد کیوں نہیں کرتے؟ تانوں کے خوف سے. تو آپ مجھے بتائیے کہ 4 شادیوں والے حکم کی اہمیت اسلام میں زیادہ ہے یا منہ بولی بہو والی حکم کی اہمیت زیادہ ہے؟ ظاہر ہے 4 شادیوں والے حکم کی اہمیت زیادہ ہے, کیونکہ اس کی ضرورت بھی زیادہ لوگوں کو ہے اور اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی بہت زیادہ ہیں, اور نہ کرنے میں نقصانات کا اندیشہ بھی بہت زیادہ ہے, جن میں ایک بڑے نقصان میں سے ایک نقصان زنا کا کثرت سے پھیلنا. تو جب اللہ نے قوم کے مقتدا اور رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پریکٹیکلی نکاح کروایا منہ بولی بہو سے تاکہ لوگوں پر تنگی نہ رہے, اور یہ پریکٹیکلی کیے بغیر ممکن نہیں تھا, تو کیا آج قوم کے مقتدا اور رہبر جو علماء اور صلحاء ہیں ان پر فرض نہیں بنتا کہ وہ 4 شادیوں کی زبانی ترغیب بھی دیں, اور صرف زبانی ترغیب نہیں بلکہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں, تاکہ جو ان کے مریدین ہیں, ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, ان پر کسی قسم کا کوئی حرج اور تنگی نہ رہے جب وہ کسی طلاق یافتہ یا بیوہ یا کسی کنواری غریب سے دوسری شادی کرنا چاہیں, اپنے آپ کو بھی برائی سے بچانے کے لیے اور اس کو بھی برائی سے بچانے کے لیے, اور سوسائٹی میں زنا کو کم کرنے کے لیے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ زبانی کلامی ترغیب کافی نہیں ہوتی, آپ کو عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے تاکہ لوگ پریکٹیکلی اس کو کرنے میں ذرہ برابر بھی حرج اور تنگی محسوس نہ کریں. اس لیے میں اس مسئلے پر اتنا چیختا ہوں کہ ایک طرف تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ منہ بولی بہو سے زبردستی نکاح کروا رہے ہیں آپ کا, تاکہ قیامت تک مسلمانوں پر اس نکاح میں تنگی نہ رہے, حالانکہ وہ تنگی رہ بھی جاتی تو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہونا تھا. تو 4 شادیوں کا حکم تو بھائی اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اس میں تنگی رہنے سے بہت زیادہ نقصان ہے, ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے. ایک عالم نے بھی مجھے بتایا کچھ دن پہلے کہ ایک 25 سال کی ایک لڑکی بیوہ ہوئی ہے, اس کے 3 بچے ہیں, نکاح کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, نکاح نہیں ہو رہا اس کا. وہ کہتے ہیں اس نے مجھے خط لکھا, وہ عالم کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں دوسری شادی, یا پھر آپ مجھے فتویٰ دیں میرے لیے زنا حلال ہے, اگر میں نے زنا کیا تو میں آپ کا گریبان پکڑوں گی. ان عالم نے مجھے خود یہ بتایا, اور کہتے ہیں میں اگر اس سے نکاح کرتا ہوں تو میرا پورا خاندان میرا دشمن ہو جائے گا, اور یعنی مجھے ایسے بنا کے سوسائٹی میں پیش کیا جائے گا کہ میرے سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردستی نکاح کرایا اور فرمایا غیر مسلموں کے تانوں کی پرواہ نہ کریں. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے تانوں کی پرواہ نہ کریں, غیر مسلم تو بعد میں آئے گا. آپ اس سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کریں تاکہ مسلمانوں پر, جیسے اللہ نے یہ آیت پڑھی نا, میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ نبی کا ہم نے یہ نکاح کرایا تاکہ مسلمانوں پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے, فی ازواج ادعیائہم, اپنے منہ بولے بیٹوں کی بہوؤں سے طلاق کے بعد نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے. تو آپ بھی نکاح کریں, 2-3 شادیاں کریں, طلاق یافتہ سے, کنواریوں سے, بیوہ عورتوں سے, یا جو آپ کو پسند آتی ہے آپ نکاح کریں, تاکہ قوم کے لوگوں کو, نوجوانوں کو, جب بھی وہ دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا چاہیں, اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے, کسی خاتون کو زنا سے بچانے کے لیے, نسل بڑھانے کے لیے, کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے مطابق جو ہے یہ جو گروتھ ہے نا بچوں کی شرح پیدائش میں خطرناک حد تک کمی ہو چکی ہے. دنیا کا پورا نظام آبادی کی گھٹنے کی یہ جو اب گروتھ ریشو جس حساب سے ہونا چاہیے وہ ہو نہیں رہا. تو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے, میں جاپان آسٹریلیا میں دیکھ کر آیا ہوں کیا تباہی بربادی ہونے والی ہے فیوچر میں.
اور ناروے میں 20-20 لاکھ روپے ایک بچے کی پیدائش پہ وہ ایسے ہی تھوڑی دے رہے ہیں، بے وقوف تھوڑی ہیں وہ. تو یہ جو بڑی بڑی تباہیاں ہیں دنیا کو اس سے بچانے کے لیے آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، اور قرآن کی آیت ذہن میں رکھا کریں کہ جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو اللہ نے کہا کہ واللہ احق ان تخشا، اے نبی اتخشى الناس، کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، واللہ احق ان تخشا، اللہ اس بات کی زیادہ لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے.